अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूँ इरफान हैदर। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि बयानिया किसका चलेगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। उस जंग का अंजाम क्या होगा और नवाज शरीफ साहब की जानिब से लंदन में एक बड़ा फैसला कर लिया गया है, वो बड़ा फैसला क्या है, इस हवाले से इस वीडियो में आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी देंगे। और इस वीडियो में कल का जो शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने प्रोग्राम जिरगा जियो के प्रोग्राम सलीम साफ़ी का जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू में क्या गोल मोल बातें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हमेशा से ये है कि वो गुफ्तगू गोल मोल करते हैं और किसी भी सख्त से सख्त सवाल का वाज़े और क्लियर जवाब नहीं देते। लेकिन उनकी उस गुफ्तगू में जो इशारे किए गए हैं, उन इशारों का मकसद क्या था, आपको ये भी बताने की इस वीडियो में तफसील से कोशिश करेंगे। नून लीग की जो इस वक्त क़यादत है वो इस हवाले से क्या मशवरे कर रही है और मफाहमत का जो धड़ा है और मज़ाहमत का जो धड़ा है उनके दरमियान क्या कशमकश चल रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोग्राम जिरगा में जो सलीम साफ़ी साहब ने काफ़ी सख्त सवाल किए, दो टोक सवाल किए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब काफ़ी माहिर और पुराने सियासतदान हैं और मफाहमत के सियासतदान समझे जाते हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जिससे बज़ाहिर कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जिससे ये लगे कि वो अपने जो इस्तीफ़े की खबरें आई उनकी उसमें कोई सदाकत है, या मुस्लिम लीग नून से वो अलहदा होने जा रहे हैं, वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, या मरियम नवाज़ से उन्हें अपनी भतीजी से कोई इख्तलाफ है, या अपने भाई जो कि लंदन में मौजूद है नवाज शरीफ साहब, उनसे कोई उन्हें इख्तलाफ है। इस किस्म की कोई गुफ्तगू सामने नहीं आई। अलबत्ता उनके जो बयानात थे, जो जवाबात थे, उसमें ज़ाहिर है एक सहाफ़ती नज़र से जब उसे देखा जाए तो उसमें वाज़े हो जाता है कि उनका बयान क्या था और वो क्या कहना चाह रहे थे। बार बार उन्होंने हुकूमत पर तो तनकीद की, अलबत्ता जिस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा इदारों पर तनकीद करती रही हैं, और अभी तक कोविड हुआ है मरियम नवाज साहिबा को, अल्लाह उन्हें जल्द से एहतियाब करे, उससे पहले कोविड में अलग थलग होने से पहले तक वो जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन थे उसके बाद भी उन्होंने जो बयान दिए, जब साफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि अब इन इलेक्शन में नून लीग की तवक्कुआत के बरक्स आया रिजल्ट, तो आप क्या करने जा रही हैं, क्या आप खामोश होकर बैठ जाएंगे या मज़ाहमत की सियासत जारी रहेगी, प्लानिंग जारी रहेगी। तो मरियम नवाज साहिबा ने वाज़े तौर पे कहा था कि उनकी सियासत मज़ाहमत की होगी और अगली प्लानिंग वो करने जा रही हैं। ये उनका बयान था। लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो है उनका मफाहमती बयान, वो मरियम नवाज़ के इन बयानात से काफ़ी परेशान भी नज़र आते हैं। इस किस्म की मुख्तलिफ सहाफ़ी और तजियाकार तो बातें करते रहते हैं, लेकिन उनका जो इंटरव्यू था उसमें भी ये वाज़े हो गया। इंटरव्यू में 4-5 अहम चीज़ें थी, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इस तरफ आएंगे कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि नवाज शरीफ ने क्या बड़ा फैसला कर लिया है और बयानिया किसका चलेगा, और शहबाज शरीफ और उनका धड़ा अगर नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं चलता तो उनके साथ क्या होने जा रहा है। कल जब सलीम साफ़ी साहब ने उनसे कई सवाल किए, तो एक सवाल ये भी था कि कारगिल के वक्त क्या नवाज शरीफ साहब को वाकई इल्म था, जो परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त आर्मी चीफ थे और उन्होंने कारगिल पे जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो वो जंग का आगाज़ हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब ये जंग हो गई और नवाज शरीफ साहब को उस तरह उन्होंने कहा पता नहीं था, अलबत्ता उन्होंने खुल के तनकीद नहीं की, जिस तरह वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी गोल मोल गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने एक ब्रेकिंग ये दी है शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जब अमेरिका गए और इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए अमेरिकी सदर उस वक्त के बिल क्लिंटन से मुलाकात के लिए गए, तो मेरा नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा था कि एज अ वज़ीर आज़म तो आप जा रहे हैं, आर्मी चीफ उस वक्त के परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी आप अपने हमरा लेके जाएं और इस जंग को ख़त्म करवाने के हवाले से जो है वो उनसे बात की जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे करीबी दोस्त ने, जो मतलब हमारे करीबी दोस्त, हमारे का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब एक नवाज शरीफ के भी करीबी दोस्त और मेरे भी, उन्होंने मना कर दिया था कि अगर आर्मी चीफ को साथ लेकर जाएंगे तो तासुर ये जाएगा कि सारे फैसले शायद वहाँ से होते हैं, वज़ीर आज़म के इख्तियारात महदूद हैं, तो ये तासुर ज़ाहिर करने के लिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अकेले गए थे। वो अहम आदमी कौन थे? वो अहम आदमी थे जी चौधरी निसार साहब, जिनका नाम नहीं लिया, अलबत्ता
یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ چودھری نثار صاحب کے حوالے سے انہوں نے اشارہ کیا، اور چودھری نثار صاحب نہ صرف اس وقت بھی پرویز مشرف کو ساتھ نہ لے جانے کے حوالے سے انہوں نے نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا، اور بعد میں پرویز مشرف کے جو خلاف پرویز مشرف صاحب نے جو نواز شریف کے خلاف جو ان کی حکومت چلی گئی، جو کچھ ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی کا شاخسانہ تھا۔ نہ صرف بلکہ پرویز مشرف کو ایز اے آرمی چیف جو ان کا انتخاب تھا وہ کرنے بھی کہا جاتا ہے کہ چودھری نثار صاحب کا ہاتھ تھا۔ نواز شریف کو انہوں نے مشورہ دیا تھا، 3 جنرلز کو سینئرز جو تھے انہیں سکپ کر کے، اور پرویز مشرف کو سلیکٹ کیا گیا تھا وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے، اور وزیر اعظم نواز شریف کو یہ فیصلہ چودھری نثار تھے دینے والے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ماضی کی گفتگو کی، بار بار وہ نیشنل ریکنسلیشن یعنی NRO کا بھی ذکر کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں، وہ مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں، وہ بنگلہ دیش اور پرویز مشرف کے جو اقدامات تھے انہیں بھول جانا چاہتے ہیں، وہ آگے چلنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کا مکمل جو بیانیہ تھا وہ مفاہمت کا بیانیہ تھا۔ اس سے لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے، جس طرح وہ اداروں پہ تنقید کرتے ہیں، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی کھل کر اداروں پہ تنقید کی، اس طرح شہباز شریف نہیں کرنا چاہتے۔ اب شہباز شریف سوال یہ ہے کہ کیوں تنقید نہیں کرنا چاہتے، تو اس کی شہباز شریف پہ کیسز ہیں، آپ کے علم میں ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کیسز سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ کرپشن کے کیسز تو ہیں، وہ نیب کے حوالے سے جب بھی ذکر آیا، اس پورے انٹرویو کو اگر آپ دیکھیں گے شہباز شریف کے، تو اس میں بار بار شہباز شریف نے بار بار نیب کو عقوبت خانہ قرار دیا۔ یعنی ایک ادارہ جو ملکی ادارہ ہے، جو احتساب کا ادارہ ہے، اسے عقوبت خانے کا نام دیا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے۔ پھر صرف کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، ان پہ قتل کے بہت سارے الزامات ہیں ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب پر کہ انہوں نے احکامات دیے، اور اس کی مثال آپ کو موجود ہے کہ اس وقت اداروں کی تحویل میں ہیں۔ عابد باکسر جو ایک سابقہ پولیس آفیسر ہیں، انہوں نے بہت سارے الزامات بھی لگائے شہباز شریف پر، سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سانحہ ماڈل ٹاؤن سب سے زیادہ پریشان کن ہے شہباز شریف کے لیے، جس کی وجہ سے شہباز شریف جو ہیں وہ کسی بھی صورت اداروں سے یا حکومت وقت سے ٹکرانا نہیں چاہتے۔ وہ حکومت وقت پہ بھی تنقید کرتے ہیں تو بڑی گول مول سی اور بڑی سافٹ انداز میں نشاندہی کرتے ہیں تنقید کی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف جب اس بیانیے کی وجہ سے اپنا سافٹ جو ان کا بیانیہ ہے یا مفاہمتی بیانیہ ہے جیسے کہا جائے، وہ کیوں چل رہے ہیں، تو میں نے وجوہات بتا دی۔ کیسز بھی ہیں شہباز شریف پر، اور شہباز شریف صاحب کو جب وزیر اعظم کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا تھا سلیم صافی کی جانب سے کہ آپ کو 99 میں بھی جب نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو آفر ہوئی تھی کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اگر آپ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں، تو انہوں نے دبے لفظوں میں اس کی آمادگی ظاہر کی کہ اس قسم کی آفر کی گئی تھی۔ لیکن 2018 میں جب ان سے سوال ہوا کیا اس وقت بھی آپ کو وزیر اعظم کی، جو کہ سوشل میڈیا پہ باتیں ہوتی رہیں کہ مختلف تجزیہ کار بھی دعوے کرتے رہے کہ اس قسم کی گفتگو ہوئی اداروں کے درمیان اور شہباز شریف کے درمیان کہ 2018 میں بھی انہیں وزیر اعظم کی آفر کی گئی تھی، تو اس پہ شہباز شریف نے جواب میں یہ کہا کہ انہوں نے نواز شریف کو کچھ مشورے دیے تھے اور کہا تھا کہ نواز شریف اگر ان مشوروں پر عمل کر لیں تو 2018 کے الیکشن کے بعد بھی وہ وزیر اعظم ہوتے اگر وہ میرے مشوروں پر عمل کر لیتے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے اپنے مزاحمتی، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں اپنی مزاحمتی جو سیاست ہے اس کی وجہ سے اتنے پر امید کیوں ہیں؟ انہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ اس طرح اداروں پہ تنقید کرتے رہیں گے اور پھر بھی الیکشن 2023 میں ہوتے ہیں یا اس سے پہلے ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو اس وقت سرکولر ڈیٹ جو ہے موجودہ حکومت پر 23 کھرب سے تجاوز کر گیا ہے، تو مستقبل میں مزید بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خدشات بھی موجود ہیں، اور نواز شریف کو لگتا ہے کہ سندھ میں چونکہ اب پی ٹی آئی نے قدم جمانا شروع کیے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف یہ دعوے بھی کر رہی ہے کہ 2023 کے بعد سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی، تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ مشکل وقت جیسے جیسے پڑتا جائے گا تو وہ نون لیگ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ نواز شریف صاحب کو یہ بات پتا ہے جس کی وجہ سے وہ انہیں پتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں رہیں گے، اور نون لیگ نہ صرف اکیلی نہیں رہے گی بلکہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی شامل ہو جائے گی، اور پی ڈی ایم کا دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خبر یہ ہے کہ اشارے بھی دیے ہیں وہ حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی پریشان یہ ہے کہ ارباب غلام رحیم جو ہے انہیں بھی تحریک انصاف نے جو ہے اپنی پارٹی کا حصہ بنا لیا ہے، انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے، اور ان کے تھرو سندھ کو
اگلے الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ توقع کر رہی ہے کہ قداور شخصیات جو سندھ کی ہیں انہیں جمع کر لیا جائے پاکستان تحریک انصاف میں، تو سندھ میں حکومت بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ چونکہ پریشان کن ہے تو وہ اب دوبارہ پی ڈی ایم کی طرف آنا چاہیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف اور مریم نواز پر امید ہیں۔ دوسری جانب شہباز شریف پہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیسز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح مزاحمتی سیاست کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہتے۔ اب خبر کیا ہے؟ جو خبر میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، اشارہ کیا تھا کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائے گا، خبر یہ ہے کہ شہباز شریف، اور یہ مصدقہ خبر ہے کہ شہباز شریف کے بیانیے کو نواز شریف صاحب نے رد کر دیا ہے۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جو ان کا مزاحمتی بیانیہ ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ مریم نواز صاحبہ جب آزاد کشمیر سے واپس آ رہی تھی، صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ الیکشن آپ کی توقعات کے برعکس ہیں، جلسے آپ نے بڑے کیے لیکن الیکشن جو ہے تحریک انصاف جیتی ہے اور آپ سے زیادہ ووٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی لے گئی۔ تو اس وجہ سے مریم نواز نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ مزاحمت کی سیاست اسی طرح ہماری جاری رہے گی اور اگلی حکمت عملی جو ہے بہت جلد آپ دیکھیں گے۔ بہت انہوں نے ایگریشن میں یہ جواب دیا تھا۔ تو نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان جو رابطے ہو رہے ہیں اس کے مطابق نون لیگ جو ہے مزاحمت کی سیاست پر ہی چلے گی، اور جو مفاہمتی دھڑا ہے، بعض سینئر رہنما نون لیگ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مفاہمتی دھڑا جو شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ماضی بھول کے آگے چلنا چاہتے ہیں اور مفاہمت کی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، انہیں بھی مجبوراً شامل ہونا پڑے گا اس مزاحمتی جو بیانیہ ہے مسلم لیگ نون کا۔ بیانیہ مسلم لیگ نون میں مستقبل میں نواز شریف تو ظاہر ملک سے باہر بیٹھے ہیں، ملک کے اندر جو چلے گا وہ مریم نواز صاحبہ کا چلے گا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اور خبر ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ محرم سے پہلے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بیانیے کو واضح کر دیں گے، کیونکہ ان کا کارکن اس وقت کنفیوز ہے کہ مفاہمت کا بیانیہ چلے گا یا مزاحمت کا بیانیہ چلے گا۔ تو بیانیہ جو ہے وہ مزاحمت کا چلے گا، اور شہباز شریف صاحب کو بھی مجبوراً نواز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی کی بات ماننا پڑے گی، اور بیانیہ جو ہے وہ مزاحمت کا ہی چلے گا۔ اس حوالے سے نواز شریف صاحب بہت جلد اعلان بھی کر دیں گے جس طرح وہ ٹیلی فونک خطاب کرتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جیسے ہی کرنٹینہ سے باہر آئیں گی، وہ الگ تھلگ ہیں، انہیں کرونا ہے، اللہ انہیں صحتیاب کرے، وہ بھی اسی طرح پہلے سے زیادہ سخت بیانات کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ یہ تھی مکمل معلومات مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ اس میں جو دو دھڑے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔